جنگ کا موقع ہے، حضور علیہ السلام نے اعلان جہاد فرمایا، یہ آگے کئی مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا، لیکن ہم وہ قوم ہیں سنا ادھر سے ادھر سے نکال دیا۔ آج آسمان سے بھی ہمارے اوپر طرح طرح کے مصائب اتر رہے ہیں، زمین بھی مصیبتیں اگل رہی ہے، مشارق و مغارب و شمال و جنوب کافر بھی ہم پہ ٹوٹ پڑا، آسمان بھی ہم سے ناراض، زمین بھی ہم سے ناراض، دریا بھی ہم سے ناراض، طرح طرح کی مصیبتیں کیوں آئیں؟ ہم در مصطفیٰ سے ہٹ گئے۔ 5 منٹ میں ساری مصیبتیں غائب ہو سکتی ہیں، اجتماعی توبہ کر لی جائے، ساری قوم، پاکستان کی قوم جمع ہو کر در محبوب پر آ جائے، حضور علیہ السلام کی محبت پر جمع ہو جائے اور سچے دل سے توبہ کر لے، خالق کائنات در محبوب کا صدقہ سارے عذابوں کو اٹھا لے گا۔ حضرت رافع اور حضرت سامورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 14 سال کے جوان ہیں، 14 سال عمر ہے، جنگ کا موقع ہے، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، نام لکھے جا رہے ہیں کہ جنگ پہ کس کس نے جانا ہے، دعوت پہ نہیں، مری نہیں، کشمیر کی پہاڑیوں پہ نہیں، گلگت نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، جنگ پر جانا ہے۔ 14 سال کے صحابہ ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام نے صفوں سے نکال دیا، فرمایا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی اپنے گھر والوں کا خیال کرو، اور جب بڑے ہوگے تو پھر جنگ پہ جانا۔ یہ دونوں صحابہ کرام، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سامورا، یہ دونوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا حضور یہ دیکھیں ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں، ہاتھ باندھے ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری سفارش حضور سے کر دیں کہ ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم جنگ پہ جائیں۔ جذبہ دیکھیں ایمان کا، پتہ ہے کہ جنگ پر جا کے جو ہے وہ بریانیاں قورمے نہیں ملنے، تلوار اٹھانی پڑے گی، دشمن کے مقابلے میں لڑنا پڑے گا، بھوک برداشت، گرمی برداشت، موسم کی تبدیلیاں برداشت، اور ہو سکتا ہے کہ شہادت مل جائے، موت مل جائے، زخم مل جائیں، بازو کٹ جائے یا ٹانگ کٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان کا جذبہ دیکھیے، عشق رسول کا عالم دیکھیے۔ ہاتھ جوڑ کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے فرمایا جاؤ اس عمر کے پاس، حضرت فاروق اعظم کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس، پھر حضرت عثمان کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا جاؤ علی کے پاس، حیدر کرار کے پاس گئے تو کہا کہ دوبارہ لائن میں لگ جاؤ، دوبارہ جو ہے صفوں کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر دوبارہ جو ہے وہ صف کے اندر کھڑے ہوئے، تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، حضور نے فرمایا تمہیں تو باہر کیا تھا، تم پھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں تیر اندازی بڑی اچھی کر لیتا ہوں، آپ مجھے آزما لیں، میرا امتحان لے لیں، اگر میرا نشانہ ٹھیک ہوا تو مجھے ساتھ لے جائیں، نشانہ ٹھیک نہ ہوا تو مجھے چھوڑ جائیں۔ حضور نے فرمایا چلا لگاؤ نشانہ۔ اب حضرت رافع نے جو ہے وہ تیر کمان کے اندر ڈال کر جو ہے وہ سیدھا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، حضور کی سنگت اختیار کرنا چاہتا ہوں، اتنا تیر انداز نہیں ہوں، مگر نشانہ ٹکانے پہ لگانا تاکہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں پاس ہو جاؤں۔ اب 7 نشانہ لگاتے ہیں، 7 آسمانوں کی طرف دیکھ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں 14 سال کا جوان بچہ وہ عرض کر رہا ہے، مولا نشانہ ٹکانے پہ لگانا۔ جب نشانہ لگایا تو ٹکانے پہ لگا، آپ نے فرمایا آجا۔ اب جو ہے وہ حضرت رافع کا کام تو ہو گیا، حضرت سامورا بڑے پریشان ہو گئے، دونوں دوست تھے، کہا یہ تو جائے گا، میں رہ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا تو نشانہ ٹھیک ہے، وہ تیر انداز ہے، تو عرض کیا میری کشتی کروا لیں اس کے ساتھ، اگر میں اس کو گرا دوں اور میں جیت جاؤں تو آپ ساتھ لے کر جائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے، چلا کشتی کر۔ حضرت رافع اور حضرت سامورا دونوں کی کشتی کروائی گئی۔ جب جفا ڈالا تو کان میں کہنے لگے تیرا تو کام ہو گیا، اور میرا بھی ہو لین دے، لہذا زیادہ زور زار نہ لگائیں، تھوڑا سا بس کام کریں، زیادہ زور نہ لگائیں۔ حضور مسکرا رہے ہیں کیونکہ وہ خالق ذوالجلال جو غیبوں کا مالک ہے، اس نے اپنے محبوب کو بھی غیب دان نبی بنا کر بھیجا ہے، مالک رب ہے، عطا رب نے کیا۔ حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، کان میں حضرت رافع حضرت سامورا کے کہہ رہے ہیں۔ حضرت سامورا نے تھوڑا بہت زور لگایا، خود ہی نیچے گرے، حضرت رافع سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں کشتی میں جیت گیا۔ فرمایا آجا۔ اب دونوں کا کام ہو گیا،
اب دیکھیں کہ 14 سال کے بچوں کو کس چیز نے کہا کہ تلوار کے مقابلے میں جانا ہے۔ آج 14 سال کا بچہ فجر کے وقت مسجد تک نہیں جاتا، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ 14 سال کا بچہ، ابھی بچہ ہے جی سونے دیں کوئی بات نہیں، سردی بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، تھکا ہوا ہے، رات کو لیٹ سویا تھا، نماز نہیں بھی پڑھے گا تو کوئی بات نہیں، صبح پڑھ لے گا، کل پڑھ لے گا۔ 14 سال کے بچے کو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔